السلام علیکم ویورز، ماما کیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حمل کے 20ویں ہفتے کے بارے میں بات کریں گے۔ 20ویں ہفتے میں بچے میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں، ماں میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ماں کو کیا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بچے میں کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ اس ہفتے آپ کے بچے کی ہائٹ 160 to 170 سینٹی میٹر ہوگی اور بچے کا وزن تقریباً 200 گرام سے لے کر 300 گرام تک ہوگا۔ اس ہفتے بچے کے لنگس کے نیچے ڈائفرام یعنی ایک پتلا سا پردہ ہوتا ہے۔ اوپر چھاتی کے ایریے کو اور نیچے پیٹ کو الگ کرنے کے لیے یہ پردہ ہوتا ہے جس کو ڈائفرام کہا جاتا ہے۔ یہ اس ہفتے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس ہفتے آپ کا بچہ ہچکی لینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ بچے کی حرکت مزید سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بیبی گرل ہے تو اس کے ایگ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ 4 to 6 ملین ایگز اس کی اووری میں ہوں گے، اور اگر بیبی بوائے ہے تو اس کے اندر ٹیسٹیکل بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اس ہفتے بچہ جمائیاں لے سکتا ہے۔ اب آپ کو انوملی اسکین کروانا چاہیے جس میں آپ کے بچے کے تمام آرگنز کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ سب نارمل ہے یا خدا نخواستہ کسی آرگن میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر ابھی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو آپ کی ڈاکٹر اسے ریکور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے آخر میں آپ انوملی اسکین لازمی کروا لیں۔ بچے کے ٹیسٹ بڈز بن چکے ہوتے ہیں، بچے کے سر پر ابھی بال آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ 20ویں ہفتے میں ماں میں کیا نئی چینجز آتی ہیں۔ ابھی آپ کا 5واں مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ اس ہفتے آپ کی یوٹرس کا سائز اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ بچہ دانی کا سائز بڑھنے کی وجہ سے لنگس دب جاتے ہیں اور سانس لینے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ نیند میں بھی آپ کو کافی مسئلہ رہے گا، آپ کو غنودگی کا احساس رہتا ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ بھی رہے گا، آپ کے ٹخنوں، پاؤں اور ہاتھ کی کلائیوں میں سوجن ہو سکتی ہے، کمر کے نچلے حصے میں آپ کو درد بھی رہے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس ہفتے ماں کو کیا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروائیں۔ اگر آپ کا بلڈ پورا نہیں تو اسے پورا کریں۔ آئرن والی ٹیبلٹس کا استعمال لازمی کریں۔ آئرن رچ فوڈ کھائیں کیونکہ اگر آپ میں خون کی کمی ہوگی تو آپ کے بچے میں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو ابھی سے یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے بلڈ میں کمی نہ ہو۔ آپ کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بھی کریں، کیلشیم والی غذا کا استعمال کریں، فائبر والی غذا کا استعمال بھی کریں، پروٹین سے بھرپور غذا کو اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں، دودھ دہی کا استعمال کریں۔ دہی کے استعمال سے سینے کی جلن دور ہوتی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جیسے کہ خون کا آنا، زیادہ متلی کا آنا کیونکہ اس وقت متلی کافی کم ہو جاتی ہے یا پھر کافی خواتین میں بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو متلی ابھی آ رہی ہے اور بہت زیادہ آ رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ پیٹ میں درد ہو، پیشاب کا رنگ بہت زیادہ گہرا ہو یا پھر آپ کو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہو، ان تمام سمپٹمز میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ سے کافی فائدہ ملے گا۔ اپنا اور اپنے بچے کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔